بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کو آج کا مبارک دن بہت زیادہ مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے اور اس دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زندگیوں میں سکون خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کبھی خوشیوں کے دن بھی غم دے جاتے ہیں اور کبھی چھوٹی سی مشکل انسان کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت زیادہ خاص تھا۔ صبح صبح اٹھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت دن ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ آج بچوں کو بھی اسکول سے چھٹی تھی۔ صبح اٹھی، ناشتہ بنایا، اپنے بچوں کو ناشتہ دیا، انہوں نے آرام سے اپنا ناشتہ کیا۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے بچے میرے پاس ہیں۔ لیکن دوستو، مجھے کیا پتا تھا کہ آج کے دن کی خوشی بھی میری پریشانی میں بدل جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ناشتہ وغیرہ کر چکے ہیں تو گھر کے کاموں کا وقت ہو چکا تھا۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی بھی شدت کے ساتھ تھی، تو میں نے موٹر کا سوئچ آن کیا۔ جیسے ہی آن کیا تو موٹر نے ایک زوردار دھماکہ چھوڑا۔ فوراً موٹر کا سوئچ خود بخود بند ہو گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو موٹر دھواں چھوڑ رہی تھی اور میری موٹر جل گئی تھی۔ ایک طرف گھر کے اتنے زیادہ خرچے اور دوسری طرف یہ نقصانات، یقین مانے دل ایک دم بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے تھوڑے سے آنسو نکلے تو اللہ کو یاد کیا اور رو رو کر کہا، یا اللہ پاک تو میری مدد کرنا۔ مشکلیں پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، یہ سب ہمیں ایک ہی سبق سکھاتی ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہی تمہارا مددگار ہے۔ کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج کا دن بھی یہ سوچ کر ہی گزاریں گے کہ یہ جو مشکل وقت مجھ پہ آیا ہے یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ جو نقصان میرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی مدد سے میرا وہ نقصان پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں دوستو، آپ بھی میرے ساتھ میرا آج کا دن گزاریں۔ جو میرا آج کا دن نقصان ہوا ہے، اس کے بعد میرا آج کا دن کیسا گزرا، کیا 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 اور کیا نہیں کیا، یہ آپ میرے ساتھ رہیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں اور مجھے بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو نقصان میرے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے وہ جلد کہیں نہ کہیں سے پورا ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرے یوٹیوب فیملی، جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، آپ سب کو میرا آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ یقین رکھتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، نیازیں بانٹی ہوں گی، ختم پڑے ہوں گے، سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس پاک دن کے صدقے، نبی پاک کی ولادت اور دونوں دن کے صدقے اللہ پاک ہمیں خوشیوں سے بھر دے۔ نفع نقصان تو ساری زندگی لکھا ہی آیا ہے نصیبوں میں،
ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اسی کو سوچ کے آگے قدم بڑھائیں، نقصانات کو یاد رکھیں لیکن اچھائیاں بھی یاد رکھیں، نیکیاں بھی یاد رکھیں، اپنے فائدے بھی یاد رکھیں۔ ایک نقصان ہوا ہے تو آگے فائدے کتنے ہوئے ہوں گے یا آگے کتنے فائدے ہوں گے، دل کو تسلی دیں، ثابت قدم رہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں مشکلوں پریشانیوں کا، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی پریشانی بھی پورے دن کا سکون چھین لیتی ہے۔ صبح سویرے اٹھی، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، درود پاک پڑھا، نبی پاک کو درود پاک پیش کیا، ناشتہ بنایا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، کام کی باری آئی تو یہ نقصان ہو گیا۔ تھوڑی سی افسردگی تو ہوئی تھی مجھے، کیونکہ میرے سر پہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے، جو مجھے دے، جو میری ہیلپ کرے کہ اس کے بچے ہیں، اس کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، ہسبینڈ دیتا ہے لیکن اس میں پورے نہیں ہوتے، چلے ہم ہیلپ کر دیں تھوڑی سی، لیکن کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو پریشانی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر ولاگ میں میرا ایک ہی جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آخر عورتوں کو یہ قربانی کیوں دی جاتی ہے، کیوں عورتیں قربانی دیتی ہیں ہر حال میں۔ شاید میری جگہ پہ کوئی ہو، کوئی سننے والی ہو جو ایسی زندگی گزار رہی ہو، آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کے ہسبینڈ سعودی عربیہ میں ہیں یا کہیں ابروڈ ہیں، سب کچھ کماتے ہیں وہ، لیکن آپ کو وہ صرف ٹوٹلی اتنا خرچہ بیچتے ہیں جتنا کہ کم از کم آپ کے گھر کے صرف یہ کہ مین چیزیں ادا ہو سکیں، باقی پورا مہینہ کیسے گزرتا ہے وہ شوہر سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا شوہر آپ کو ایسے ذلیل کرے تو آپ کیا فیل کرتی ہوں گی، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا۔ تو یہی کٹھن صورتحال میری ہے، اور میں ہر روز یاد کر کے روتی ہوں، ہر روز یاد کر کے روتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے اس مشکل سے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے میرے مالک۔ ایک نکاح میں رہ کے ان سے بات نہ کرنا، کوئی آپ کی ویلیو نہ سمجھے، کوئی آپ کا احساس نہ سمجھے، احساس نہ کرے، آپ بیمار ہیں، آپ کو دوائیوں کے پیسے کون دیتا ہوگا، گھر کے یہ جو ایکسٹرا اخراجات ہیں وہ میں اتنا خرچہ بھیجتا ہوں یا اتنے خرچے میں میری بیوی کیسے مینیج کرتی ہوگی۔ جب ایک بندے کو یہ احساس نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایسی عورتوں کے لیے نا جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورس لے کے اپنے بچوں کو لے کے ایک علیحدہ زندگی بسائیں، اپنا علیحدہ کرائے پہ گھر لے لیں، اپنی محنت کریں، اپنا روزگار چلائیں، اپنے بچوں کے لیے خود جئیں، اپنے لیے جئیں، لیکن ایسے شوہر پہ ڈیپینڈ نہ کریں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اب میری مشکل یہ ہے کہ میں یہ سب کام افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہ چینل میں نے واحد بنایا ہے اپنے لیے کہ شاید میں اس چینل پہ کامیابی حاصل کر سکوں، شاید میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، شاید کوئی مجھے سپورٹ کرے، شاید کوئی مجھے سننے والا ہو، شاید کوئی میری باتیں محسوس کرتا ہو، شاید کسی کو میری دل کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح زندگی گزارتی ہے، شاید۔ یقین مانے آج دل بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ پریشان، لیکن میں سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس مہینے کی بدولت، نبی پاک کی بدولت، میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اس جیسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، میری زندگی
میں آسان زندگی جینا چاہتی ہوں، پریشانیوں سے دور، اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کروں گی، مجھے پتہ ہوگا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے خود مینیج کرنا ہے، میں یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ بس آج میں نے یہ دعا کی۔ دل بہت پریشان تھا، امی ابو کو بہت یاد کیا، بہت یاد کیا۔ اب یہ وقت تھا کہ میرے ساتھ بھی میرے ماں باپ ہوتے جس سے میں کچھ مانگ سکتی ہوں، چاہے غریب ہی ہوں نا ماں باپ، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، بڑا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا میرا، اور یہ موٹر کل میں نے بھی ٹھیک کروائی ہے۔ وہ 10 منٹ آیا موٹر ٹھیک کرنے والا، اس نے ایک کیپیسٹر لگایا اور 1200 روپے لے گیا۔ آپ یقین مانیں اس وقت میرے سر پہ جتنا ادھار ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن میں مینیج کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر کے ذات، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس یہ کپڑوں والا روزگار دیتے رہیں اور میں نا اپنے روزمرہ روٹین کے اخراجات وہ ایسے پورے کر سکوں۔ یہ سلائی کے سوٹ میری طرح کے کوئی غریب عورت تھی جس کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر بیٹے کا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں کپڑے سلواؤں، لیکن میرے پاس سلائی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا جب میرے پاس سلائی ہوئی تو میں ہی دینے آؤں گی آپ کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دے جاتی، میں سلائی کر دیتی، آپ کے پاس جب پیسے ہوتے آپ دے دیتے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو یقین مانے اس نے بڑی دعائیں دی مجھے، اور یہ دعائیں ہیں جو بہت کام آتی ہیں۔ میں تو اتنا ہی کر سکتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی غریب لوگوں کے لیے، جو میرے بس میں ہوتا ہے۔ تو آج صبح صبح وہ یہ کپڑے کل دے کے گئی تھی کہ 2 سوٹ آپ نے نا سلائی کرنے ہیں، تو میں نے یہ سلائی کی، یہ کٹنگ کی۔ آج میلاد والے دن وہ نا صبح صبح لے گئیں اور ساتھ میں آج بھی لے کے گئیں، ساتھ سلائی بھی دے کے گئیں۔ تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے نا میرا اپنا روزگار عطا فرما، کہ میں اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں نا کم از کم وہ تو پورے کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ محنت کا اجر ضرور دیتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے بھی میری محنت کا اجر ضرور ملے گا۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، پوری کامیابی کے ساتھ، انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ بس ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، بہت بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ میں اکثر رات کو امی ابو کو یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو چھو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ فوت ہو جائیں نا تو ان کے شوہر ان کی کمی پوری کر دیتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے تو شوہر کی بھی کمی پوری نہیں کی، باپ کی کمی نہیں پوری کی، تو باقی کمیاں کہاں سے پوری کرے گا۔ پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں لاکھ لاکھ، کہ اللہ پاک اوروں سے کافی زیادہ بہتر ہوں، میں بہت زیادہ بہتر ہوں، لوگوں کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ بات سوچ کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ بس ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے تو بس ہونا ہے، ہر صورت میں کامیاب ہوں گی۔ میں روز محنت کروں گی، روز اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، سیکھوں گی، کیونکہ سیکھنے سے ہی سب کچھ آتا ہے، بنا سیکھنے کے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ ہنر دیا ہوا ہے جو میں اپنا استعمال کر لیتی ہوں۔ یہ ٹروزر ہے، میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ اوپر میں نے آسن کا نشان لگایا ہے، اس پہ تھوڑا سا یہ اوپر والا حصہ ہے، لائٹ سی کٹنگ اس پہ کروں گی، یہ فرنٹ حصے کا۔ پھر اس کے بیک پہ جا کے اس کی کٹنگ کروں گی، اور یہ میرے ٹروزر کی کٹنگ ہو جائے گی۔ گرمی اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اور آج بجلی والوں نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ موٹر تو خیر جلنے والی چیز تھی، وہ تو جل گئی۔ موٹر کے ساتھ جو ہے گھر کے کام تو نہیں رک سکتے۔
پھر میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ اپنے پاپا کو میسج کرو کہ موٹر جل گئی ہے، کیونکہ ان کے پاپا میرے ساتھ تو بات نہیں نہ کرتے، 8 مہینے ہو گیا مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میسج کیا کہ پاپا موٹر جل گئی ہے، پاپا نے آگے سے جواب دیا کیسے جل گئی ہے، ایک دم ہی موٹر جل گئی ہے، پانی وغیرہ ڈالا ہوگا اس کے اوپر۔ مینس کہ بحث بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، جہاں یہ خرچے آنے ہونا وہاں پہ میرا ہسبینڈ اوائڈ کر جاتا ہے۔ مطلب اتنا پتھر دل بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا پتھر دل۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تم اتنی سختی کر کے تم بیوی کو کیا کرو گے؟ بیوی ٹھیک ہو جائے گی؟ مطلب بیویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے لہجے نرم کرنے پڑتے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچنا نہیں پڑتا، اپنا ہاتھ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے کہ بیوی تو نادان ہے، تو عقل مند ہے نا، تو ٹھیک ہو جا۔ لیکن یہاں نظام الٹا ہے، جاہل مرد ساری زندگی جاہل ہی رہیں گے۔ میں کہتی ہوں اللہ کے گھر میں رہ کے اسے کوئی اثر نہیں ہے، اسے کوئی ہدایت نہیں آ رہی کہ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، یہ اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، یہ نقصانات وہ کدھر سے پورے کرے گی، کیا کرے گی؟ مطلب اس کو ہدایت آنی نہیں ساری زندگی۔ کیا بنتا ہے ایسے شوہروں کا، کیا حال ہوتا ہے؟ بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، میں بچوں کے ذریعے میسج کرواتی ہوں نا، بچوں سے تو بوتلا ہے نا، بچے میسج کرتے ہیں، آگے بچوں کو الٹا جواب ملتا ہے۔ کل چھوٹی بچی کے شوز ٹوٹ گئے، انہوں نے بولا پاپا میرے شوز جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو پتر پیسے کو نہیں میرے کو، ٹھیک ہے۔ بیٹی کو چنبل ہوئی، اس کا علاج کروایا، اس کو بتایا پتر سامن پادرے وچ اے ہو جاندیاں بیماریاں، آتا خارش ٹھیک ہو جائے۔ مینز صرف یہ کہ اس نے صرف خرچہ دینا ہے بس، وہ بھی صرف اس لیے کہ کہیں خرچے کا کیس نہ ہو جائے۔ اگر میں خرچے کا کیس کر دیتی نا اس پہ کہ میرے 7 مہینے کا خرچہ اس نے روک کے رکھا ہے، تو یہ پاکستان سے واپس نہ جا سکتا سعودیہ۔ لیکن پھر بھی میں نے لحاظ کیا، میں نے کہا چلو چھوڑو دفع کرو، ہے تو بچوں کا باپ ہی، ریکے لگ جائے گا، نہیں جائے گا واپس، تب بھی پریشانی ہمارے لیے یہ ہے کہ کما نہیں سکتا۔ مگر یقین مانے دل بہت پریشان ہے، بہت زیادہ۔